الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان، فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک جیسا مقدس، باعظمت اور عظیم المرتبت مہینہ میسر فرمایا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 21 ایام بحسن خوبی گزر چکے. یعنی پہلا عشرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا عشرہ تھا، جس میں خصوصی رحمتیں نازل ہو رہی تھیں، وہ عشرہ گزر چکا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا عشرہ آیا، وہ بھی گزر گیا. اب یہ تیسرا عشرہ چل رہا ہے جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. اور یہ عشرہ پورے رمضان المبارک کا نچوڑ ہے، پورے رمضان المبارک کا خلاصہ ہے. اس عشرے کو اللہ رب العزت نے بہت سی خصوصیات اور فضائل سے نوازا ہے. یہ ایسا عشرہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے کہ اب تک اللہ کی رحمت متوجہ تھی، پھر اس کے بعد اللہ کی مغفرت متوجہ ہوئی، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اے رحمتوں کو لوٹنے والے، اے ہم سے مغفرت چاہنے والے، آؤ ہم تم کو جہنم سے آزاد کر دیں. تو یہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی اور جہنم سے نجات کا عشرہ. اللہ رب العزت نے اس کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے، اور یہ ایسا عشرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی عشرے کے اندر شب قدر رکھ دی، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اور یہ شب قدر ایسی رات ہے، اتنی اہمیت کی رات ہے، اتنی فضیلت والی رات ہے کہ اس کو قرآن مقدس کے اندر 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ رات کب آتی ہے؟ اسی عشرے کے اندر آتی ہے. روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات کی کوئی تعین نہیں ہے، اس رات کو متعین نہیں کیا گیا ہے کہ یہ رات کس تاریخ کو ہوگی، یہ رات کس دن ہوگی. روایتوں سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرے میں یہ رات آتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ طاق راتوں میں یہ رات آتی ہے. طاق رات بے جوڑ راتوں کو کہا جاتا ہے، جیسے 21، 23، 25، 27 اور 29.
تو ان راتوں میں زیادہ گمان ہے بعض احادیث کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں وہ رات نازل ہوتی ہے جس میں بندوں کو معاف کیا جاتا ہے، بندوں کو بخشا جاتا ہے۔ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی عظیم رات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب یہ عشرہ شروع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے، یعنی راتوں میں عبادت کے لیے خوب تیار ہو جاتے، خوب محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے اور خوب رات میں جگ کر عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی رات میں جگاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ خود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ تو یہ رات بڑی ہی مقدس رات ہے جو اس عشرے کے اندر آنے والی ہے۔ ان عشروں میں وہ رات گھومتی رہتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے لیے ہم وقت تیار رہا کرتے تھے کہ نہ جانے کون سی رات ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں وہ رات نازل فرما دے اور مجھ سے محروم ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، یعنی 83 سال 4 ماہ جس شخص کو ایک رات میں اللہ کی عبادت نصیب ہو جائے گویا کہ اس نے 83 سال اور 4 ماہ اللہ کی عبادت کری۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو یہ رات مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ رات محض اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان کو اس طرح کی کوئی رات میسر نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی رات ان کو عنایت نہیں فرمائی۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات اس امت کو عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے یہ۔ ہم اللہ رب العزت کو منا لیں اس رات کے اندر، ہم اللہ رب العزت کی عبادت کر لیں، جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور اتنی مقدس رات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باوجود 4 لوگوں کی بخشش اس رات کے اندر نہیں ہوتی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، شراب پینے والا، فرمایا کہ اتنی مقدس رات کے اندر بھی ایسے شخص کی معافی کا اعلان نہیں کیا جاتا ہے، اس کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا بتایا کہ والدین کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ایسی اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں معاف نہیں فرماتے۔ اور تیسرے بتایا کہ رشتہ ناتا توڑنے والا، تعلقات کو توڑنے والا، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں معاف نہیں فرماتے۔ اور چوتھے فرمایا کہ اپنے دل کے اندر بغض رکھنے والا، اپنے دل کے اندر حسد رکھنے والا، اپنے دل کے اندر کینہ رکھنے والا، ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں معاف نہیں فرماتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے کہ آؤ ہم تمہیں معاف کر دیں گے، آؤ ہم تمہیں جہنم سے آزاد کر دیں گے، آؤ ہم تمہیں جہنم سے خلاصی عطا کر دیں گے، آؤ ہم تمہیں جہنم سے نجات دے دیں۔ اس رات میں بھی ان لوگوں کی معافی کا اعلان نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے ان اعمال سے، ہمیں ان اعمال سے بچنا چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ان اعمال میں ملوث ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر روئے، گڑ گڑائے، آنسو بہائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ایسا بندہ بڑا محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ایسا بندہ بڑا پسند ہے جو بار بار اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ فرمایا سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ گناہ کر لے پھر توبہ کر لے، اگر اس سے گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بندہ بڑا محبوب اور بہت اچھا ہے اللہ۔ تو یہ جو رات آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ یہ رات کیوں نازل کی گئی؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، واقعات تو بہت ہیں، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ ان کی عمریں بہت زیادہ طویل ہوئی ہیں، ان کی عمریں بہت زیادہ ہوئی ہیں، بہت لمبی لمبی عمر ان لوگوں نے پائی ہے، اور اس امت کی عمریں تو بڑی مختصر ہیں، بہت تھوڑی سی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت ان کا مقابلہ کہاں کر سکتی ہے، نیکی کرنے میں ان کی برابری کہاں کر سکتی ہے؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، آپ کو تکلیف ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تلافی میں رات اس امت محمدیہ کو عطا فرمائی کہ 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات۔ اسی طرح ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص تھا جو 1000 مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس شخص پہ رشک ہوا کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تلافی میں یہ رات عنایت فرمائی۔ تو سبب نزول کچھ بھی ہو، اس رات کے دینے کی وجہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ احادیث میں اس رات کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور خود قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، بلکہ مستقل ایک سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی 30ویں پارے میں، جس کا نام سورۃ القدر ہے، جس کی پہلی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن پاک کو اسی شب قدر میں نازل کیا ہے، اسی شب قدر میں اتارا ہے۔ اس رات کی فضیلت کے لیے صرف یہی ایک بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی مقدس کتاب، قرآن جیسی بابرکت کتاب اس رات میں نازل فرمائی ہے، اور اس رات میں یہ کتاب اتاری ہے۔ صرف یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی ہے، لیکن بہت ساری فضیلتیں حدیث میں وارد ہیں۔ تو 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن پاک کو اسی رات میں نازل کیا ہے، شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ شب قدر کیا ہے، اس کی بڑائی کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کو علم ہے؟ تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی فضیلت قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمائی کہ 1000 مہینوں سے بہتر اور 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے۔ اور آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ یہ ایسی رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جو اللہ کی معصوم مخلوق ہے، وہ معصوم مخلوق اس رات میں نازل ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ جبرائیل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی اترتے ہیں، وہ بھی نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر حکم خیر کا لے کر اس رات میں اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سراپا رحمت والی ہے، یہ رات سراپا برکت والی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی رات میں، رات کے کسی حصے میں کوئی ایک ایسا حصہ ہو کہ وہ برکت رک جاتی ہو۔ فرمایا کہ پوری رات ہی فجر کے وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے ہمیں اس اخیر عشرے کی قدر کرنا چاہیے۔ اس عشرے کے اندر جو طاق راتیں آتی ہیں ان میں ہمیں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ کو منانا چاہیے۔ اور ایک بات جو ہمیشہ کہی جاتی ہے، جس کا لحاظ کرنا چاہیے، کہ اصل عبادت جو ہوتی ہے وہ یکسوئی کی ہوتی ہے، تنہائی کی عبادت ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنے گھروں میں اللہ کی عبادت کریں، سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں ساتھ میں، ان سے کہیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اگر ماحول نہیں ہے تو ماحول بناؤ گھر کے اندر، اور کوئی مساجد کے اندر اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو کوئی اجتماعی عمل نہ کریں۔ بہت سے حضرات جماعت کے ساتھ میں کچھ نمازیں پڑھتے ہیں، اس رات میں کوئی خاص عمل نہیں ہے، کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ جس کو جو حیثیت ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو، قرآن کی تلاوت، نوافل، تہجد، تسبیحات، اللہ کا ذکر، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو وہ عبادت ہمیں انجام دینا چاہیے۔ ہم فرائض کا تو اہتمام کرتے ہیں، ہم واجبات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، ہم سنت مؤکدہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نمازیں ہمیں بتائی ہیں جو نوافل ہیں لیکن ہیں بڑی ثواب کی، ان کی بڑی فضیلت احادیث میں بیان فرمائی گئی ہے۔ وہ نماز ہم پڑھتے بھی ہیں لیکن فضیلت کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ نماز صلاۃ التسبیح، بہت سے حضرات پڑھتے بھی ہیں۔ صلاۃ التسبیح یہ اس رات کی نماز نہیں ہے یا کسی موقع کی نماز نہیں ہے، بلکہ جب چاہے انسان پڑھ لے،
لیکن جب اس رات میں بندہ عبادت کرتا ہی ہے، جاگتا ہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ جو اتنی فضیلت والی نماز ہے وہ بھی نماز کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے بارے میں اپنے چچا کو ارشاد فرمایا اور ان سے وصیت فرمائی، یا اماں، یا عباس، یا اماں، الا اخبرک، کیا میں تمہیں ایک بہترین بات نہ بتاؤں؟ الا امنحک، کیا میں تمہیں ایک ہدیہ نہ دوں؟ الا اعطیک، کیا میں تمہیں ایک عطیہ نہ دوں؟ فرمایا کہ جب ایک عمل میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، اذا انت فعلت، جب تم وہ کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 قسم کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس نماز کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ فرمایا اولہ و آخرہ، اس نماز کو پڑھنے سے تمہارے پچھلے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے اور اگلے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیثہ و قدیمہ، تمہارے پرانے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے اور نئے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صغیرہ و کبیرہ، تمہارے چھوٹے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہارے بڑے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سرہ و علانیتہ، تم نے جو چپکے گناہ کیے ہیں، چھپ کر گناہ کیے ہیں، وہ بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو تم نے اعلانیہ کیے ہیں، کھلم کھلا کیے ہیں، وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو 10 قسم کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس نماز کو ادا کرنے سے۔ یہ نماز کس طرح ادا کی جائے گی، اس کو سمجھیں اور سنیں اور پڑھنے کی نیت کریں۔ اس کے 2 طریقے ہیں، لیکن ایک آسان طریقہ جو میں عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے تو 4 رکعت نماز کی نیت کریں۔ دل کا ارادہ کافی ہے کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نیت باندھ لیں، ثنا پڑھیں پہلی رکعت، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ کلمات کہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد کوئی ایک سورت پڑھیں، پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں، رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیحات پڑھیں، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہو جائیں، سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر یہی کلمات دہرائیں۔ پھر سجدے میں چلے جائیں، سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ پھر سجدے سے اٹھ جائیں، دونوں سجدوں کے درمیان میں 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں، دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر یہی کلمات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمات ہوں گے، 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ کلمات ادا کیے جائیں گے۔ اس طریقے سے اس نماز کو ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھ لینا، اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھنا، اگر روزانہ نہ پڑھ پانا تو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لینا، اگر ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لینا، اگر مہینے میں نہ پڑھ پانا تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لینا، اگر سال میں بھی 1 مرتبہ نہ پڑھ پانا تو عمر میں یعنی زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ کتنی اہم نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو بچے ہوئے دن ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو کوتاہی یا غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں سنتیں پڑھ لیں۔